بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ تحقیق کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ بےہودہ باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویاں اور اپنی لونڈیاں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان دونوں میں کوئی ملامت والی بات نہیں، بس جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کی یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ابتدا میں نے عرض کیا تھا، پھر بھی یہ بات ایک دو دفعہ آئی کہ ہر اختلاف جو ہوتا ہے وہ کفر اور اسلام کا نہیں ہوتا، حق اور باطل کا نہیں ہوتا۔ جو عقیدے کے اختلافات ہیں ان میں ہو جاتا ہے کہ یہ حق اور باطل کا ہے، کفر اور اسلام کا ہے، شرک اور توحید کا ہے، لیکن جو عمل کے اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافی مسائل میں شدت نہیں ہوتی، فروعی مسائل ہوتے ہیں۔ انہی فروعی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ رفع الیدین کا ہے۔ رفع الیدین، رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا۔ کیا معنی؟ اٹھانا۔ رفع کا معنی اٹھانا، اور یدین دونوں ہاتھوں، اس کو کہتے ہیں رفع الیدین، ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ یہ مسئلہ نماز کا مسئلہ ہے اور یہ فروع کا مسئلہ ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک یہ مسئلہ فروعی مسئلہ ہے۔ فروعی مسائل جو ہوتے ہیں ان میں نہ تو ہم شدت کرتے ہیں اور نہ ہی ان پر زور دیتے ہیں۔ آپ اتنے عرصے سے ادھر پڑھ رہے ہیں، 2 سال 3 سال ہو چکے ہیں آپ کو، آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ یہ مسائل شاید سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ مسائل یہ فروعی ہیں، شدت نہیں کی جاتی۔ لیکن ہمارے جو حضرات رفع الیدین کرتے ہیں وہ ان کے اندر بڑی شدت کرتے ہیں، بہت زیادہ شدت کرتے ہیں۔ کبھی تو یہ حضرات ہمارے اہل حدیث حضرات کبھی عقیدہ توحید بہت بڑھ چڑھ کے بیان کرتے تھے، شرک کا رد بڑا ٹکا کے کرتے تھے۔ اب توحید والی بات بھی بہت کم ہو گئی، شرک کے رد والی بات بھی بہت کم ہو گئی۔ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کا تو اسلام ہی ان فروعی مسائل سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی انہیں پرواہ نہیں اس بات کی کہ امت شرک کی طرف جا رہی ہے۔ ان کی ساری محنت جو ہوتی ہے وہ اسی پر ہوتی ہے کہ رفع الیدین کریں۔ آپ کبھی غور کریں اور آپ کو یہ بات نظر آئے گی، ان ہمارے بھائیوں اور اللہ کے بندوں کی ساری محنت نماز کے پر ہوتی ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ بے نمازیوں پر محنت کر کے انہیں نمازی بنایا جائے، اور یہ حضرات نمازیوں پر محنت کر کے انہیں بے نمازی بناتے ہیں۔ چیک کر لیں آپ، ہاں آپ نے رفع الیدین نہیں کی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ ہاں آپ نے ٹانگیں چوڑی نہیں کی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ ہاں آمین اونچی نہیں کی، نماز نہیں ہوئی۔
یعنی محنت ساری کی ساری کدھر ہونی چاہیے تھی؟ بے نمازیوں پر، اور ان پر محنت کر کے کیا کرنا چاہیے تھا؟ نمازی بنانا چاہیے تھا۔ جبکہ یہاں یہ چلا کہ نمازیوں پر محنت کر کے ان کو بے نمازی بنایا جائے۔ ہمارے جامعہ کے ہی شاگرد آفت شہد عمران صاحب، ان کی سالی بیوی کی چھوٹی بہن، وہ ادھر ہمارے شہر میں ایک مشہور جامعہ ہے بنال کا، اس میں 1 سال یا 2 سال پڑھتی رہی، پھر ادھر سے وہ ادھر ہمارے جامعہ میں آ گئے۔ پہلے ادھر نہیں تھا، ابتدائی بات ہے، جب بچیوں کا جامعہ شروع ہوا تو پھر وہ ادھر سے ادھر آ گئے۔ تو اس بچے نے بتایا آ کے، یقین کریں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان فروعی مسائل میں تشدد سے بھی اللہ محفوظ ہے۔ اس بچی نے آ کر بتایا کہ وہاں جامعہ میں ایسے ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو جو بچیاں نماز میں رفع الیدین نہیں کرتی، وہ معلمہ صاحبہ جو ہے ان بچیوں پر نماز کی حالت میں ڈنڈے مارتی ہیں، ان کے ہاتھوں پر۔ نماز کی حالت میں ان بچیوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ڈنڈے مارے جاتے ہیں، سزا دی جاتی ہے۔ میں نے اس کو کہا تو صحیح کہ آپ نے پہلے بتایا ہی نہیں، ورنہ ان سے پوچھ لیتے، بہنیں ہیں ہماری، وہ بھائی ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین کی سمجھ دے، ان سے پوچھ لیتے کہ نعرہ تو یہی ہے، اہل حدیث کے 2 اصول، ہاں جی عبداللہ، کون کون سے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ اہل حدیث حضرات کا نعرہ ہے۔ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو یہ پوچھنا چاہیے تھا، میں نے اس بچی سے کہا کہ ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ قرآن کی یہ کون سی ہے، یہ کون سی ہے اطیع اللہ، کہ بچی نماز میرے والدین نہیں کرتی تو اس کو ڈنڈے مارے جائیں، قرآن کی کس آیت میں ہے؟ ہاں، یا حدیث کی کون سی کتاب میں ہے کہ ایک بندہ یا ایک عورت رفع الیدین نہ کرے تو اس کو ڈنڈے مارے جائیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جی امت مسلمہ کو یہ فروعی مسائل بھلا کر اللہ تعالیٰ انہیں اجتماعی سوچ دے، اللہ ہمیں اتفاق و اتحاد نصیب کرے۔ جو ہمارے حضرات شرک میں ہیں اللہ ان کو بھی شرک سے توبہ کی توفیق دے، فروعی مسائل میں تشدد کرنے والوں کو بھی اللہ سمجھ دے کہ ہم ایک امت مسلمہ متفق ہو کر کفر کے سامنے ڈٹیں۔ یقین کریں یہ کفر کی سازشیں ہیں کہ اس نے ہمیں ان مسائل میں الجھا دیا، یہ کفر کی سازشیں ہیں۔ ہاں، انگریز کا یہ قانون کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اسی تقسیم کے تحت اس نے یہ فرقہ واریت کو ہوا دی، اتنے فرقے بن گئے اور آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ بے ایمان آرام سے بیٹھا ہے۔ کاش امت مسلمہ اس بات کو سمجھے اور اتفاق و اتحاد والی فضا پیدا ہو۔ آپ حضرات اہل حدیث حضرات کو جو سنتے ہیں انہوں نے بھی سنا ہوگا اور نیٹ پہ موجود ہے، ان حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں، ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے والی ایک حدیث بھی نہیں۔ یہ 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات، پہلے یہی کر لو کہ رفع الیدین نہ کرنے والی ایک حدیث بھی نہیں ہے، اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب آج کی بحث میں ہم دیکھنا ہے، یہ تو ابتدا میں نے بتا دیا ہمارے نزدیک یہ مسئلہ فروعی ہے، ان کے نزدیک تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کفر اسلام کا ہے یا حق اور باطل کا ہے۔ ہمارے نزدیک ایک بندہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھتا ہے، ہمارے نزدیک اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرے کہ پہلی تکبیر کے علاوہ نماز میں باقی رفع الیدین نہ کرے، اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آ جائیں اب دیکھتے ہیں
کسی پر تنقید کرنا تو مقصد ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی صورت سے محفوظ رکھے کہ کسی پر ہم تنقید کریں، ہم تو اپنا محاسبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے صرف یہ بحث اس لیے کرنی ہے کہ تاکہ آپ حضرات کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہماری یہ نماز رسول اللہ والی نماز ہے، ہماری یہ نماز خلفائے راشدین والی نماز ہے، ہماری یہ نماز حدیث پاک کے عین مطابق نماز ہے، ہماری یہ نماز صحابہ کرام والی نماز ہے۔ صرف یہ دل مطمئن ہو جائے تاکہ کل کو کوئی جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہو، ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹ بولے تو آپ جو ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بات سچی کر رہا ہے یا یہ بات جھوٹی کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہو تو 4 بندوں سے سیکھو۔ کتنے بندوں سے؟ 4 بندوں سے، اور ان میں ایک نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ حضرت عباس کا نام سنا ہوا ہے؟ حضرت عباس رسول اللہ کے چچا ہیں۔ کب مسلمان ہوئے تھے یاد ہے؟ جی یہ بات گزر چکی ہے، دھیان رکھنا جی۔ ہاں شاباش، فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے، یہ بات بڑی یاد رکھنے والی۔ جو لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ پر طعن کرتے ہیں جی فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے سن، یہ دن ڈر ڈر کے مسلمان ہوئے سن، تو مسلمان ہوئے سن۔ ہاں اپنے باپ کا پتہ نہیں اور بکواس کرتے ہیں صحابہ کرام پر۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے، اوپر سے ہوئے، ڈر کے ہوئے، تو حضرت عباس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کے بھائی جو ہیں انہوں نے بھی فتح مکہ والے دن اسلام قبول کیا، پھر ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ نے بڑی ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اے اللہ میرے اس جو ہے نا چچا زاد بھائی کے سینے کو قرآن مجید کا خزینہ بنا دے، ان کے سینے کو قرآن کے علوم کے لیے کھول دے، بڑی دعائیں کی۔ اسی وجہ سے فرمایا جن 4 بندوں کے بارے میں فرمایا کہ قرآن مجید ان سے سیکھو، اور انہی میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام ہے۔ یہ جو آیت ہے فرمایا کہ کامیاب مومن کون سے ہیں، قد افلح المؤمنون، مومن ہی کامیاب ہے، کافر کامیاب نہیں، مشرک کامیاب نہیں، مومن کامیاب۔ یا اللہ مومن تو اس وقت کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہلا دیتے ہیں، ہاں کئی لوگ مومن، ہاں کیا کہا میں نے؟ مومن، ہاں اور ہر چیز صاف، منہ کو مونڈنے والے، ہاں تو کئی مومن جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں۔ تو یا اللہ کیسے پتہ چلے گا کون سے مومن کامیاب؟ تو فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ ساری ان کی صفات ذکر کی گئی۔ تو یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ تنویر المقیاس من تفسیر ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تشریح کرتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے، خشوع و خضوع کرتے۔ خشوع و خضوع کا کیا مطلب؟ کہ ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، ذہن بھی حاضر، جسم بھی بالکل ریڈی پوزیشن، ایسے جیسے واقعی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ہاں یہ ہمارے حضرات اہل حدیث حضرات کیا نہیں نام بارد نہیں ہونا چاہیے، کئی حضرات ہمارے ایسے ہیں کہ جو نماز میں کھڑے ہوتے ہی ہاتھ باندھتے ہی پورے جسم پہ خارج شروع ہو جائے۔ ہاں کدی سر کھر کر دے، کدی کٹ کھر کر دے، کدی لتا کھر کر دے۔ ہاں تو یہ چیزیں خشوع و خضوع کے منافی ہیں۔ یہ آپ طلباء میں بھی یہ باتیں نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کو ایسی نماز پسند نہیں جو خشوع و خضوع کے بغیر ہو۔
کہ کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا وزن ڈال کے، کبھی دوسری پہ، ہاں نہ تو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ اتنا تھک گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس الذین هم فی صلاتہم خاشعون کی تشریح کر رہے ہیں، میں پڑھنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جن کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ یہ ایمان والے جو ہیں یہ کامیاب ہیں، تو یہ کون سے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اور ان کی حضرت عبداللہ ابن عباس تعریف کر رہے ہیں مخبتون یعنی عاجزی کرنے والے، متواضعون انکساری کرنے والے، لا یلتفتون یمینا ولا شمالا یہ دائیں اور بائیں بالکل متوجہ نہیں ہوتے۔ اور آگے فرماتے ہیں لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر رفع الیدین بھی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ کے کیا لگتے ہیں؟ چچا زاد بھائی۔ اور یہ قرآن مجید کی تفسیر ان سے ہے، اور انہوں نے یہ تفسیر کس سے سیکھی ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور قرآن مجید کی تفسیر کس سے سیکھی ہے؟ رسول اللہ۔ قرآن مجید کی بات آ گئی۔ اسی طرح اب آ جائیے حدیث پاک کی طرف۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ابھی ہم نماز پڑھتے، یہ والی نماز جب پہلے دن نماز فرض ہوئی تھی نا، تو اسی طرح فرض نہیں ہوئی تھی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے اندر 5-6 قسم کی تبدیلیاں ہوئی ہیں ابتدائی نماز میں اور بعد والی نماز میں۔ مثلا ایک تبدیلی یہ کہ ابتدا میں ہر نماز کی 2 رکعت ہوتی، پھر بعد میں تفصیلی نماز آ گئی۔ اس کے علاوہ نماز میں پہلے ہاتھوں میں یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر رکوع میں ایسے ہاتھوں کو کر کے دونوں گھٹنوں کے درمیان، اب ایسے رکھتے ہیں نا، پہلے ایسے رکھا جاتا، دونوں گھٹنوں کے درمیان رکوع ایسے کیا جاتا تھا، پھر یہ بات بھی منسوخ ہو گئی۔ اسی طریقے کے ساتھ پہلے یہ بھی تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ سلام کلام بھی ہو جایا کرتا، اوپر سے آنے والا سلام کرتا، اور بعد میں یہ بات بھی منسوخ ہو گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہجرت حبشہ کر کے ہم واپس آئے تو ہجرت حبشہ کے بعد جب ہم نے سلام کیا تو کسی نے جواب نہ دیا، تو بعد میں سلام پھیر کر بتایا کہ نماز جو ہے اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ کام اب ختم ہو گیا۔ تو نماز میں جو کئی تبدیلیاں آئیں، انہی تبدیلیوں میں ایک یہ بھی تبدیلی تھی، دھیان ہے توجہ۔ ابتدائی نماز میں صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسی نمازیں بھی تھیں کہ رسول اللہ نے رفع الیدین کیا، صحابہ فرماتے ہیں عند کل رفع و خفض، ہر اونچ نیچ میں رسول اللہ نے رفع الیدین، ہر اونچ نیچ میں۔ ہاں حدیث کے الفاظ ہے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تو دیکھنا چاہے دکھا بھی سکتے ہیں، ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین ہے۔ پھر صحابہ کرام نے 9 جگہ پر رفع الیدین جو ہے اس کو نقل کیا، پھر بعض روایات میں 7 جگہ پر رفع الیدین کو نقل کیا گیا، پھر بعض روایات میں 3 جگہ پر رفع الیدین کو نقل کیا گیا، پھر روایات میں 1 جگہ پر رفع الیدین کو نقل کیا۔ یعنی کیا ہوا؟ تدریجاً یہ عمل ہوا، سب سے پہلے ہر اونچ نیچ میں، پھر 9 جگہ، پھر 7 جگہ، پھر 5 جگہ، پھر 3 جگہ، اور آخر میں صرف۔ یہ ساری احادیث موجود ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے جس وقت لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ہی کوئی نہیں۔ اب آپ دیکھیں اور سنیں، اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں وہ حدیث کی ساری کتابیں لے کر آتا اور آپ کو میں دکھاتا، ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ جس کسی کو اس میں تفصیل درکار ہو وہ ضرور پوچھے، اس کو دکھائیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھنا جی، توجہ میری طرف، فرماتے ہیں خرج علینا، ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے تشریف لے آئے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لی اراکم رافعی ایدیکم، کیا ہو گیا میں تمہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ مالی کا لفظ، مالی، مالیہ یا ساکن ہو یا زبر والی ہو، ایک ہی معنی ہے۔ یہ عام طور پر قرآن مجید میں اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں ناپسندیدہ کام ہو رہا، ناپسندیدہ کام۔ آپ نے پڑھا 23واں پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ مالیہ لا اعبد اللہ، مالیہ سے شروع ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ حبیب نجار جس کو انہوں نے شہید کیا، وہ کہہ رہا مالیہ لا اعبد اللہ فطرنی والیہ ترجعون، یہ جو تم غیروں کی عبادت کر رہے ہو، مجھے کیا ہو گیا کہ میں لا اعبد اللہ فطرنی، اس ہستی کی عبادت میں کیوں نہ کروں کہ جس ہستی نے مجھے پیدا کیا۔ یہ تو بڑی ناانصافی والی بات۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں آپ نے پڑھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، پرندوں کی حاضری لگائی نا تو دیکھا کہ پرندہ ہدہد سر موجود ہے نہیں، کہتے مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر ہی نہیں آ رہا۔ دھیان ہے؟ اب یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنے اونچے درجے کے پیغمبر کہ پوری زمین پر حکمرانی کرنے والے جو 2 مسلمان بادشاہ ہیں ان میں حضرت سلیمان ہیں، پوری زمین پر۔ مالی اللہ ارى الهدهد، مجھے ہدہد کیوں نہیں نظر آ رہا؟ ام کان من الغائبین، ایک تو یہ ہے کہ ہدہد ادھر بیٹھا ہوا ہے، ہاں کسی کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے تو مجھے نہیں نظر آ رہا، یا ام کان من الغائبین، ادھر ہے ہی نہیں ہے، واقعی غائب ہے۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو کبھی بھی یہ شک والی بات نہ کرتے کہ پتہ نہیں ادھر ہے کہ نہیں ہے، تو مجھے نہیں نظر آ رہا یا پھر ہے ہی۔ تو اب یہاں بھی مالیہ کا لفظ کام بولا گیا ہے، ناپسندیدہ کام کے۔ تو یہاں مسلم شریف کی روایت ہے، صفحہ 181 جلد 1۔ ہمارے ہاں جو کتابوں کے صفحات چلتے ہیں نا حدیث کے، اصل کتابوں کے چلتے ہیں، لوگوں نے ترجمے والی کتابیں رکھی، پھر ترجمے اپنی مرضی کے کر لیے، ہمارے حوالے جو ہوتے ہیں اصل کتابوں سے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، کیا ہو گیا کہ میں تمہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کأنہا اذناب خیل شمس، تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے شرارتی گھوڑے کرتے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کر، نماز میں سکون اختیار کر۔ معلوم ہوا کہ رفع الیدین سکون کے منافی ہے، اس لیے حکم ہو رہا ہے۔ اب حدیث آپ نے سن لی، حضرت جابر بن سمرہ سے ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی اوپر سے تشریف لائے، انہوں نے کہا میں تمہیں رفع الیدین کرتے دیکھتا ہوں جیسے شرارتی گھوڑوں کی دم میں نماز میں سکون دیتا ہے۔ یہ حدیث جس وقت ہم اپنے رفع الیدین کرنے والے بھائیوں کو سناتے ہیں نا، فوراً بولتے ہیں یہ جی نماز میں سلام کے وقت کی رفع الیدین کی بات ہو رہی ہے، کہ جب سلام لیتے تھے صحابہ کرام سلام نماز کے آخر میں، اس وقت یوں کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اس حدیث میں وہ بات ہے، حالانکہ مسلم شریف کی اس حدیث میں اس کے متصل اگلی حدیث وہ ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ دونوں حدیث سے ایک ہے، جبکہ دونوں حدیث سے ایک نہیں ہے۔ کتنے فرق ہے؟ مثلا اس حدیث میں کنا خلف النبی کی، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ نے کیا پڑھا؟
کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ اوپر سے تشریف لے آئے، وہ اجتماعی نماز ہے یعنی جماعت ہے، اور یہ حدیث جو ہے انفرادی نماز ہے۔ پھر اس کے اندر رفع الیدین کا لفظ نہیں ہے، اور اس کے اندر رفع الیدین کا لفظ ہے، اس کے اندر سلام کا ذکر ہے، یہاں سلام کا ذکر ہی نہیں، وہ اور نماز ہے، یہ اور نماز ہے، وہ اور حدیث ہے، یہ اور حدیث ہے۔ تو اللہ کے بندے دونوں حدیثوں کو کٹ مٹ کر دیں۔ پھر کچھ حضرات کہتے ہیں جی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شرارتی گھوڑوں کی دموں کی طرح نہ کرو، تو شرارتی گھوڑے جو ہیں یہ دمیں ایسے ایسے کرتے ہیں، تو جبکہ ہم رفع الیدین ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بات جا کے رسول اللہ کو سمجھاؤ، حدیث کے لفظ نہ ہوں تو پھر ہمیں کہو، اور اگر یہ لفظ حدیث کے ہیں تو پھر جا کے یہ رسول اللہ کو سمجھاؤ کہ یا رسول اللہ گھوڑے انجن پوچھنا کر دیں کہ تسی انجن ڈال دے پہ، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ بات حدیث کی ہے، الفاظ حدیث کے۔ تو اس میں بھی یہ سمجھ لیں، ایک دفعہ نا استاد ہیں ہمارے استادوں کے استاد قاضی شمس الدین صاحب، ان کے ساتھ اس بات پر مناظرہ ہو گیا نا، اس کو بڑا پیار محبت والے ماحول تھے، اب تشدد والے ماحول ہیں، برداشت ہی نہیں ہوتی، پرانی بات ہے۔ تو مناظرے میں ایک جو صاحب تھے انہوں نے یہی کہا کہ گھوڑے تو ایسے کرتے ہیں، رفع الیدین ایسے کی جاتی ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ کوئی گھوڑے والا بندہ ہو تو وہ کرے گا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس مجمع کے اندر گھوڑے پالنے والا ایک بندہ بیٹھا، اس سے پوچھا ہاں بھائی آپ یہ بتاؤ کہ گھوڑے تم ایسے کرتے ہیں یا ایسے کرتے ہیں، کیا چکر ہے؟ اس نے کہا کہ عام گھوڑے دموں کو ایسے ایسے کرتے ہیں اور شرارتی گھوڑے جو ہیں یہ دموں کو ایسے ایسے کرتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ حدیث میں بھی شرارتی گھوڑوں کے لفظ ہے کہ شرارتی گھوڑوں کی طرح ایسے ایسے نہ کیا کرو، بلکہ کیا کرو اس قنوت الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اعتراض کیا کہ یہ سلام والی ہے، اس کا جواب دیا کہ وہ حدیث اور ہے۔ دوسرا اعتراض کیا کہ گھوڑے جو ہے دموں کو ایسے کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں۔ ایک اور صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کیا توجہ ہوگی تو اس بات کی سمجھ آئی، انہوں نے مجھے کہا کہ رسول اللہ صحابہ نے نماز کس سے سیکھی تھی؟ میں نے کہا رسول اللہ سے۔ تو کہا کہ کیا صحابہ کوئی ایسا عمل کر سکتے تھے کہ جس کو شرارتی گھوڑوں کی دموں کے ساتھ کہا جائے؟ سمجھ آئی کہ صحابہ نے نماز کس سے سیکھی؟ رسول اللہ سے۔ وہ میرے اوپر اعتراض کر رہا، صحابہ نے رسول اللہ سے نماز سیکھی ہے، تو کیا صحابہ کوئی عمل ایسا کر سکتے تھے کہ جو رسول اللہ جس کو شرارتی گھوڑوں سے تشبیہ دے رہے؟ میں نے کہا یہ بھی میرے اوپر اعتراض نہیں بنتا، یہ بھی اعتراض تمہارا رسول اللہ پر بنتا ہے کہ یا رسول اللہ ان صحابہ نے نماز آپ سے سیکھی ہے تو یہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں جنہیں آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں اگر یہ الفاظ میں اپنی طرف سے کہوں پھر میرے اوپر اعتراض، اور اگر یہ حدیث کے الفاظ تو پھر یہ اعتراض میرے اوپر نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض۔ حدیث نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 35۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ کہ پیچھے کچھ سو تو نہیں رہا؟ جو سو رہے ہیں انہیں کھڑا کر دیں، عبداللہ نہیں بھی کھڑا ہو جائے۔ اور کون ہے؟ کر دیں، ہو جائیں شاباش، جلدی کریں، اٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ لیں یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے ہر وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی والا لوٹا، ٹوٹیاں تو نہیں نہ ہوتی تھی اس وقت، موٹریں نہیں تھی، کس سے وضو ہوتا تھا؟ لوٹے، برتن کے اندر پانی اس سے وضو ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک یہ ان کے پاس ہوتی تھی، لوٹا اور مسواک۔ اب یہ لوٹا اور مسواک
یہ کس شجرت کے پاس ہوتی ہیں؟ جو مہینے کے بعد آتا ہو کہ ہفتے کے بعد آتا ہو؟ جو ہر وقت ساتھ ہو. جی جو ہر وقت ساتھ ہو. وضو کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے کہ نہیں؟ جی. اور ہر وضو میں رسول اللہ مسواک کیا کرتے تھے. تو یہ وہ سیاحی ہے جو ہر وقت ساتھ رہا کرتے، اور یہ اتنے فرما بردار سیاحی کہ جب بھی رسول اللہ نماز پڑھاتے یہ بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اور وہ جن 4 بندوں کے بارے میں فرمایا کہ قرآن ان سے سیکھو، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، یہ بھی انہی میں ہیں. پھر حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه، عبداللہ ابن مسعود جو حدیث بھی بیان کرے تصدیق کرو کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا، غلط بات نہیں کرتا، تصدیق کرو کہ ٹھیک کہہ رہا. یاد ہوگا پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر. دوسرے حضرت عمر. تیسرے حضرت عثمان. چوتھے حضرت علی. جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنے تو ان کا سارے خلافت کے دور میں یہ حضرت ابو بکر صدیق کدھر رہے؟ جی مدینہ میں. حضرت عمر کا 10 سالہ دور خلافت کدھر رہے؟ مدینہ. حضرت عثمان کا 6 سالہ دور خلافت، نہ 12 سالہ دور خلافت. تو دارالحکومت دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ مدینہ. حضرت علی 6 سالہ دور خلافت. ان کے دور خلافت میں دارالخلافہ اور دارالحکومت کیا بنا؟ کوفہ. یہ کوفہ نا ایک بڑی چھاؤنی تھی، بہت بڑی فوجی چھاؤنی تھی، اور یہ حضرت عمر کے زمانے سے ہی فوجی چھاؤنی بن گئی. ہوتا کیا تھا کہ مدینے سے جتنے بھی قافلے نکلتے نا جہاد کے لیے کوفے تک جاتے تھے. کوفے سے آگے جو ہے نا، یہ کوفہ ایک چوک تھا، تو کوفے سے آگے مختلف رستے ہوتے تھے. مثلا یوں کہہ لو جس طرح ادھر سے عالم چوک بنتا جائے، ہاں تو عالم چوک سے پھر رستے ادھر چلے جاؤ تو لاہور ہے، ادھر چلے جاؤ تو گجرات، کھاڑیاں، لالا موسیٰ، راولپنڈی، پشاور، صوبہ سرحد. سیدھے چلے جاؤ تو سیالکوٹ، ڈسکا، سمڑیال، یہ چوک. اس طرح یہ کوفہ جو ہے یہ چوک تھا. ادھر سے صحابہ کرام کے یہ دستے نکلتے مجاہدین کے، ادھر تک اکٹھے چلتے، ادھر سے پھر ایک دوسرے کو ملتے. آہستہ آہستہ یہاں پر جو ہے نا، چونکہ جب ادھر سے نکلتے کچھ دیر کوفے جا کر قیام کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ دکانیں بننی شروع ہوئی. تو یہاں پر پھر کیا ہوا؟ آبادی ہونا شروع ہو گئی. آبادی بڑھتے بڑھتے یہ ایک شہر بنا. اب یہ کوفے کے لوگ آئے حضرت عمر کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ اب کوفہ ایک بڑا شہر بن چکا ہے، تو آپ کو تگڑا سا بندہ دے دیں. اب کوفہ اور مدینہ ان کا فاصلہ کافی زیادہ ہے، ہر مسئلے کی تحقیق کے لیے ہم یہاں نہیں آ سکتے. کیا کریں؟ ہر مسئلے کی تحقیق کے لیے ہم یہاں نہیں آ سکتے، کریں تو کیا کریں؟ کوئی بندہ تگڑا دے. یہ قلعہ دیدار سے میں نا ہمارے استاد تھے قاضی اسمت اللہ صاحب، ان کے والد تھے قاضی نور محمد صاحب، اللہ کے ولی تھے، ولی کے کامل تھے. بڑی محنت کی قاضی نور محمد صاحب کی اصل محنت انہیں کی. دیہات کے دیہات قلعہ دیدار سے ان کے ساتھ، گاؤں کے گاؤں، سارے کے سارے مباحثین کی. مجھے جب میں پڑھتا تھا ایک پرانے بزرگ نے بتایا، اس نے کہا کہ قاضی نور محمد صاحب کے یہاں آنے سے پہلے 98% رافضی اور شیعہ تھے یہاں کے مشرک. قاضی صاحب نے بڑی محنت. ابا جی اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے، ابا جی ان کا انداز بتایا کرتے تھے قاضی نور محمد صاحب کا، کہ کہتے تھے بڑی سادی، کوئی سورہ شورہ کوئی لمیاں تقریریں نہیں، بڑی سادی سی تقریر کرتے تھے. اور وہ والد صاحب بتاتے تھے ان کا انداز کیا ہوتا. ان کا انداز یہ ہوتا، فرماتے تھے بھائی لوگ آمدے نے حضرت علی مشکل کشا سا، لوگ آمدے نے حضرت علی مشکل کشا نے. کہ بھائی جس وقت کوفے کی مسجد نماز پڑھنے واسطے آئے نے، قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اپنے تے مشکل کشائی نہیں ہو سکتی. بھائی میں نے کوئی مسئلہ سمجھا دے، میں سمجھ نہیں. یہ ان کا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین جو چاہیں کر سکتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کربلا دے میدان وچ کیتا کوئی نہیں ہے، کوئی میں نے بندہ یہ مسئلہ سمجھ. یہ ان کا انداز ہوتا ہے.
تو دیہات کے دیہات پھر کچھ لوگ جو ہے سعودیہ گئے تو وہاں سے ان کو دیکھا حرمین والوں کو، تو وہ رفع الیدین کرتے ہیں، آ کر جو ہے وہ اہل حدیث بن گئے۔ تو ایک دن ایک گاؤں سے ایک آدمی آیا، وہاں کے عالم تھے، ان سے ملا اور آ کر کہتا جی ہمارے نا گاؤں کے اندر سارے کے سارے ہی اشاعت التوحید والے ہیں، پورا گاؤں، میں کلا بندہ ہوں جڑا اہل حدیث بنیا تے جٹ ٹوٹ آدمی ہوں، اب ہر مسئلے کے لیے میں یہاں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، تو میں کیا کروں، وہاں جو اشاعت التوحید کے عالم دین ہے ان سے مسئلہ پوچھ لیا کروں۔ انہوں نے کہا بالکل پوچھ لیا کر، پوچھ کے جی میں ادھر سے اٹھ کر لیا کر۔ ہاں یقین کریں ہمارے ان بھائیوں کے اندر ضد بہت زیادہ ہے، ہماری ضد کی وجہ سے کتنے، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ نہیں ایسے سکتا، میں دعوے سے کہتا ہوں آج اگر ہم رفع الیدین کرنا شروع کر دیں انہوں نے چھوڑ دیں، ضد کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دینی معاملات کے اندر ضد سے محفوظ ہے۔ کوفے کے لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کوئی ایسا تگڑا بندہ دے دیں کہ ہمیں جو ہے نا ادھر آنا نہ پڑے، تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفے بھیجا، اور کوفے والوں کو جو لوگ لینے کے لیے آئے تھے انہیں کہا اے کوفے والوں دھیان سے سنو، یہ وہ بندہ ہے جس کی مجھے مدینے میں ضرورت ہے، کتنے مسائل میں اس سے پوچھتا ہوں سیکھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر بڑی زندگی گزاری ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن سیکھنا ہے تو 4 بندوں سے سیکھو جن میں ابن مسعود کا بھی، تو میں تمہیں یہ بتا دیا۔ اب کوفے میں پہنچے حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور بھی ایک سن لیجیے ان کی فضیلتیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ ان کے پاس مسواک اور لوٹا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے مسواک اتارنے کے لیے یہ درخت پہ چڑھے، تہبند باندھتے تھے، شلوار نہیں تھے، رسول اللہ بھی تہبند باندھتے تھے۔ اب یہ قد کے چھوٹے تھے، جسم کے بڑے دبلے پتلے تھے، اب وہ ان کی لاکھنی تہبند جو ہے نا وہ اوپر ہوا، ان کی پنڈلیاں ننگی ہوئی، تو صحابہ کرام ہنس پڑے، صحابہ کرام ہنس پڑے اور کہنے لگے عبداللہ جڑا ہے نا درخت دے پتہ نہیں کی لین چڑھیا دے، کسی دسیا جی مسواکا لین، اگر 2 مسواکا دے دے کوئی پہلے ہی ہے، اور پنڈلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے ہم منصب ساتھی ہونا مذاق کر سکتے ہیں، تو صحابہ چونکہ حضرت عبداللہ کے ساتھی تھے انہوں نے مذاق کیا کہ عبداللہ اتنے پتہ نہیں کی مسواکا لین چڑھیا، 2 مسواکا دے دے کوڑک گئی جائے۔ تو رسول اللہ نے بھی صحابہ کا یہ جملہ سن لیا، فرمایا عبداللہ کی پنڈلیوں سے مذاق کرتے ہو، عبداللہ کی پنڈلیاں اگر قیامت والے دن ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر غالباً یہ فرمایا کہ دنیا میں معافیا رکھ دی جائے تو اس کی یہ پنڈلیاں وزنی اور بھاری ہو جائے۔ سبحان اللہ جی اور پہاڑ جو بھی لفظ ہیں یعنی بڑا ہی فضیلت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ رسول اللہ جنات کو تبلیغ کرنے گئے، جنات کو تبلیغ کرنے گئے، کوئی صحابی ساتھ نہیں، ابن مسعود اس وقت بھی ساتھ، اور رسول اللہ نے جوں لڑکی کے ساتھ دائرہ مارا، دائرہ لگا کے نا فرمایا عبداللہ اس کے اندر بیٹھنا، باہر نہ نکلنا، اگر باہر نکلو گے تو یہ جنات تمہیں شاید نقصان نہ پہنچے۔ ہاں وہ آپ نے کوئی عمل کر کے دائرہ لگایا، حضرت عبداللہ کو ادھر بٹھایا، تے چلے کٹن والے نے اس دائرے لان تو اپنی دلیلہ کٹ دی، انہوں نے کہا جی انہیں چلے سا کٹنے سانوں کو بندہ بلائے گا، پھر ہم نے بس یہ اور کیا ہے۔ اچھا تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فضائل ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفے میں گئے، وہاں شاگردوں کو درس قرآن دینا، درس حدیث دینا شروع کر دیا، شاگردوں کی کافی تعداد ہے، تو انہیں کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ ہاں یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن حضرت عبداللہ ابن مسعود، میں تمہیں رسول اللہ والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ جی پڑھ کے دکھائیں۔ حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں، فقام حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، فصلی انہوں نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، نماز میں
پہلی تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے پوری نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ حدیث جو ہے نسائی میں بھی موجود ہے، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود ہے، اور یہی حدیث حضرت برہ ابن عازب سے بھی یہ حدیث ثابت ہے۔ اور جو حضرات قرآن سر پہ رکھ کے کہتے ہیں ہاں میں سر پہ قرآن رکھ کے آنا، ایک حدیث بھی نہیں، رسول اللہ کی ایک نماز بھی نہیں، پوری زندگی ایک نماز میں رسول اللہ نے بغیر رفع الیدین کے، اللہ کو جان دینی ہے۔ اللہ ان فرقوں اور فرقیوں سے بچائے۔ قبر میں جب ہم نے چلے جانا ہے نا، وہاں یہ کوئی پوچھ ہونی کہ تسی دیوبندی سا ہو کہ بریلوی سا ہو کہ اہل حدیث سا ہو، وہاں تو بالکل سیدھے سے سوال ہو۔ یہ مسلک کی فرقے یہ جماعتیں یہ سب ادھر ہی رہ جائیں، صرف اپنے مسلک کو بڑھانے کے لیے، اپنے مرغیوں کو پالنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور پھر ممبر پہ بیٹھ کے پھر اللہ کے گھر مسجد کے اندر۔ اگلے دن بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک بزرگ ہیں جو قرآن سر پہ رکھتے ہیں، تقریروں میں نا سر پہ قرآن رکھتے کہ سر پہ قرآن رکھ کے آنا پیا۔ رسول اللہ نے ایک نماز بھی جڑی ہے نا بغیر رفع الیدین تو نہیں پڑھی۔ بعد میں کسی نے پوچھا مدیرے پہ جا کے، شاہ جی وہ حدیث تسی تے جان دے چلو مجمع نوں تے نہیں پتا، ایڈی وڈی حد کے سر دے اوپر قرآن رکھ کے تساں کے کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ شاہ صاحب فرمان لگے ہاں ہاں میں نے پہلی تکبیر تحریمہ سے وقت رفع الیدین کی گل کیتی ہے کہ رسول اللہ نے تکبیر تحریمہ دے وچ رفع الیدین تو بغیر کبھی بھی نماز نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اسی حدیث کو روایت کر کے امام ترمذی، یہ امام ترمذی یہ بھی سن لیں، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے توجہ ادھر کریں بھائی، امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں اور ایک حدیث میں امام بخاری کے استاد ہیں، یعنی تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 200 سال بعد کا یہ زمانہ ہے۔ تو امام ترمذی کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث نقل کر کے کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ۔ توجہ ہو تو میں ترجمہ کروں۔ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، کہ یہ جو اوپر بات ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ نے پہلی تکبیر کے علاوہ کبھی بھی رفع الیدین نہیں کیا تھا، صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین۔ امام ترمذی اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں یہی بات کرتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ اسی کو بات کو نقل غیر واحد، کوئی ایک نہیں صحابی، صحابہ میں بہت سارے۔ پھر صحابہ کی بھی کس میں، کچھ بیچارے ہیں صحابہ لیکن کاشتکار ہیں، مزدور ہیں، اہل علم نہیں ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں اہل علم من اصحاب النبی، نبی پاک کے صحابہ میں بہت سارے اہل علم وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، والتابعین اور بہت سارے تابعین بھی یہی بات کرتے ہیں، وہو قول سفیان الثوری واہل الکوفہ، اور یہی قول ہے امام سفیان ثوری کا بھی اور اہل کوفہ کا بھی یہی ہے۔ اور اس حدیث کو جو انصاف والے ہمارے اہل حدیث علماء ہیں، انصاف پسند، انہوں نے اس حدیث کو صحیح ماننا ہے۔ مثلا مولانا عطاء اللہ حنیف صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح احمد شاکر صاحب ہیں، حدیث کی بڑی خدمت کی ہے، انہوں نے حدیث کی شروعات لکھی ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یعنی حدیث علماء بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اللہ کرے یہ حدیث جو حضرت شاہ صاحب کو بھی کوئی دکھا دے جو سر کے اوپر قرآن رکھ کے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے آ جائیں، حدیث نمبر 2، مدونہ کبریٰ معارف السنن عن سالم عن ابی، حضرت سالم یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ کان یرفع یدیہ حسب منکبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے حذف منکبیہ کندھوں کے برابر، اذا افتتح الصلاۃ جب نماز کو شروع کرتے تو اس وقت رفع الیدین کرتے، اس کے بغیر نہیں کرتے۔ آگے آگے حدیث نمبر 3 مسند حمیدی۔ یہ حمیدی یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام ہیں حدیث کے، اور اگلی بات یاد رکھنا بڑی کام دے، یہ حمیدی میرے سامنے پڑی ہوئی، یہ ہے مسند حمیدی۔ یہ امام حمیدی جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ یہ امام حمیدی کون ہے؟ امام بخاری کے استاد، ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری ہے ادھر۔ اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، البراء ابن عازب ان رسول اللہ کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، کہ رسول اللہ جب نماز کو شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، کہاں تک؟ کانوں کے برابر تک۔ میں نے اگلے دن بھی بتایا تھا کہ جب ہاتھوں کو اٹھانا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت میں نے کہا تھا یہاں تک بھی حدیثیں ہیں، یہاں تک بھی ہیں، جہاں تک بھی ہیں۔ تو جو بندہ جہاں کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے ایک حدیث پر وہ بھی عمل، لیکن جو جہاں کانوں کے برابر تک کرتا ہے تینوں حدیثوں پر، تو یہاں یہ بھی آ گیا کانوں کے قریب تک جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، ثم لا یعود پھر اس کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے۔ ان سالم ان ابی، حضرت سالم ابن عمر کے جو بیٹے ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ باپ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا، اذا افتتح الصلاۃ جس وقت آپ نماز پڑھتے رفع یدیہ آپ رفع الیدین کرتے، حتی یحاذی بہما یہاں تک کہ آپ برابر کر لیتے ہاتھوں کو، وقال بعضهم حذو منکبیہ اور بعض کہتے ہیں کہ کندھوں کے برابر کرتے، واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع رأسہ من الرکوع جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے یا رکوع سے سر اٹھاتے لا یرفعہما تو آپ دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين اور بعض نے کہا کہ سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ مسند حمیدی جلد 2 صفحہ 277۔ یہ کافی ایک لمبی جو ہے نا فہرست ہے کہ جن میں یہ آیا۔ جو حضرات رفع الیدین کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک اور میں ان کی بات بتاؤں آپ کو، توجہ ہے سب کی۔ ایک کتاب لکھی کہتے ہیں جی 450 حدیث ہے۔ کتنی حدیث رفع الیدین کرنے دی؟ 450 حدیث۔ اب میں 450 والا جھوٹ بھی آپ کو بتاؤں کہ کیسے بولتے ہیں، توجہ ہے؟ پہلی بات یہ سمجھو 450 حدیث، چلو 1 منٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں 450 حدیث۔ یہ سو رہا رات بھی سویا رہا ہے، وقت بھی سو رہا ہے، کتنی 1.5 منٹ کے لیے مان لیا 450 حدیث۔ اگر 450 حدیث ہو کہ رفع الیدین کرتے تھے، ایک حدیث آ جائے کہ آپ نے چھوڑ دی یا آپ نے رفع الیدین سے روک دیا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی ایک پاس سے 450 ہوئے تھے، ایک پاس سے ایک کے، کیا کریں گے؟ تعداد کو دیکھیں گے کہ بعد والے عمل کو دیکھیں گے؟ بعد والے عمل۔ اس کی مثال میں یوں دیکھتا ہوں، ایک بندہ کہے کہ 100 صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے شراب پی ہے، شراب کا کاروبار کیا ہے، ایسے ہی جب نہیں کی حرام ہو، تو دوسرا بندہ کہے نہیں جی قرآن نے کہہ دیا ہے کہ شراب جو ہے یہ حرام ہے۔ تو اب اگر ایک بندہ کہے نہیں جی نہیں ہوتے 100 سے ابد عمل ایسے تو قرآن کی ایک کہہ ہے، میں تو شراب کو پیوا تھا، یہ 100 سے ابد سے ثابت ہے، یا تو 100 قرآن کی آیتیں ہوں، تو یہ بندہ بیوقوف ہوگا کہ عقل مند ہوگا؟ بیوقوف۔ جب منع کر دیا، ایک دفعہ منع کر دیا تو سارے روک گئے، 450 ہو 550 کیا 4500 ہی کیوں نہ ہو؟ ابراہیم کھڑا ہو گیا، 4500 ہی کیوں نہ ہو؟ جب ایک دفعہ کہہ رہے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو،
شرارتی گھوڑوں کی دموں کی طرح نہ کرو، منع ہو گیا تو اب 450 کا کیا پڑے؟ اب وہ 450 والی حقیقت میں آپ کو بتاؤں، آپ یہاں کتنے بندے بیٹھے؟ تقریباً 50 کے قریب آپ بیٹھے، نیچے بچیاں جو ہیں وہ بھی تقریباً 30 40 50 کے قریب ہے۔ اب یہ 100 بندہ میری بات سن رہا ہے، تقریباً 100 بندے۔ اب یہ 100 بندے جو بات سن رہے ہیں، میں آپ سے یہ حدیث بیان کرتا ہوں، توجہ ہے؟ سنیں، میں حدیث بیان کرتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ یہ حدیث میں نے آپ کو بیان کی، آپ نے سن لی؟ اچھا، اب یہ 100 بندے سننے والے ہیں، اب یہ جا کے اپنے گھر میں حدیث سنائے کہ استادوں نے یہ حدیث سنائی ہے، یہ اپنے گھر میں سنائے، یہ اپنے گھر میں، یہ اپنے گھر میں، تو یہ 100 بندے جا کر 100 گھروں میں حدیث سنائیں تو یہ حدیثیں 100 ہوں گی کہ حدیث ایک ہوگی؟ یہ سارا فراڈ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، اسی حدیث کو امام بخاری لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ ایک حدیث ہوگی۔ وہی حدیث امام مسلم لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ حدیث نمبر 2۔ وہی حدیث ترمذی لائے، انہوں نے کہا کہ 3 حدیث۔ وہی حدیث امام نسائی لائے، جب 4 حدیث۔ فلانی کتاب ہے 56، حدیث ایک ہے، لکھنے والے مختلف ہیں، یہ کتابوں کے نام لے کے کہتے ہیں لو 450 حدیث۔ یہ فراڈ۔ اب آخری بات سن لیجئے، سب سے زیادہ بخاری پر زور دیتے، بخاری، حالانکہ اب تو مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کتنی احادیث ایسی بخاری کی جن پر ان کا اپنا عمل بھی نہیں، کتنی احادیث ایسی۔ ہمارے یہاں ادھر ایک طالب علم پڑھ کے گئے، گردان انہوں نے کی، حافظ غلام مصطفیٰ صاحب پہلے ادھر تھے، مدرسے شفیہ میں پڑھاتے رہے، اب کسی اور جگہ پڑھاتے، تو ایک جگہ نماز پڑھاتے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ وہ میرا ایک نمازی ہے، اس نے رفع الیدین شروع کر دیا، توجہ ہے جی، تو اس کے بارے میں استاد جی میں نے کہا اس بچے کو ادھر لے آؤ۔ وہ ادھر چھوٹا کمرہ تھا اوپر والا، آپ نے تو خیر کسی نے بھی نہیں دیکھا، تو وہ اوپر والے کمرے میں اس کو کہا بیٹھے، وہ بچے کو لے کے آ گئے۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے جو رفع الیدین پہلے کرتے تھے؟ کہتا جی نہیں۔ اب شروع کی ہے؟ ہاں جی بالکل۔ کیوں شروع کی ہے؟ کہتے جی مجھے ایک بھائی نے نا بخاری شریف دی تھی، میں نے خود اس کے اندر حدیث پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اچھا اس نے بخاری آپ کو دی تھی کہ یہ لے جاؤ اس کا مطالعہ کرو، ایسے کیا تھا یا رفع الیدین والی حدیث نکال کے اس نے کہا تھا یہ دیکھو؟ کہتے نہیں یہ دوسرا کام کیا تھا، رفع الیدین والی اس نے حدیث رکھ کے انگلی اس نے مجھے کہا یہ پڑھو، تو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے۔ جب میں نے حدیث اپنی آنکھوں سے پڑھ لی، اب میں نے عمل شروع کر دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے بچے، اللہ آپ کو حدیث پر عمل کی توفیق دے۔ میں اٹھا، میں نے بخاری نکال لی، ترجمے والی میں رکھتے ہیں عام بندے کو دکھانے کے لیے، ورنہ اصل بات اصل کتاب سے ہوتی۔ تو میں نے اٹھ کر بخاری کی وہ حدیث نکال لی جس میں ہے اتا سباق قوم فبال قائما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قوم کی کوڑی پر، کوڑی جہاں پر گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، ہم سے اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کروڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندگی کے ڈھیر پر آئے، بخاری کی حدیث میں نے اسے سامنے کر، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، فبال قائما، بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فبال قائما، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب جب میں نے اس کو حدیث پڑھ کے سنائی نا، میں نے کہا پھر پڑھ، اب اس نے خود پڑھی، تو میں نے کہا بیٹا اب آج کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ آج کے بعد وہ بیچارہ پریشان ہوا، کہنے لگا جی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا نہ یار اتنے بھولے نہ بنو، ایک آدمی نے آپ کو بخاری کی حدیث نکال کے دکھائی ہے کہ رسول اللہ نے رفع الیدین کیا، آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، کسی سے پوچھا نہیں، آپ نے رفع الیدین شروع کر دیا اسی بخاری سے۔ میں آپ کو حدیث نکال کے دے رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہو، جاؤ اس کی جو بخاری اس نے دی تھی اس میں بھی اسی نمبر کی حدیث نکالو، وہاں یہی حدیث ہوگی آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ تو جس طرح آپ نے رفع الیدین کی حدیث کی تحقیق نہیں کی، آپ نے کھڑے ہو کر
آپ نے رفع الیدین شروع کر دی، اب اس میں بھی آپ عمل کرو اور کھڑے ہو کر آج کے بعد پیشاب شروع۔ اب وہ بیچارہ واقعی طالب تھا، بیٹھ کے کہنے لگا جی مجھے سمجھا۔ میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ کسی ایک حدیث کو لے کر اپنا موقف نہیں اپنایا جائے، کسی بھی مضمون کا کوئی بھی مضمون ہے اس مضمون کی ساری روایات کو اکٹھا کیا جائے، ساری روایات کو اکٹھا کر کے پھر موقف جو ہے اپنایا جاتا ہے۔ تو رفع الیدین میں بھی بخاری میں روایات، ایک روایت ہے جس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، لیکن بخاری کی 2-3 روایتیں ان میں یہ رفع الیدین کا ذکر ہے۔ پوری بخاری پڑھ لیں، رفع الیدین سے منع کرنے کی روایت نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، پوری بخاری پڑھ لیں، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں۔ تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ہم نے تلاش کی، ترمذی میں مل گئی۔ آپ نے فرمایا ان من الجفاء ان تبول وانت قائم، کہ یہ بڑی غلط اور ظلم والی بات ہے کہ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس طرح بخاری میں کہا کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو ترمذی میں منع ہو گیا، اسی طرح بخاری میں ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا، ترمذی میں منع ہو گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ بخاری کی جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر والی ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے وقت بھی رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا۔ امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور یہ جو ہے نا امام بخاری کے استاد ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ امام حمیدی، یہ ان کے استاد ہیں۔ اب اسی حدیث کو امام بخاری کے استاد نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اخبرنی سالم بن عبداللہ عن ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع رأسه من الرکوع فلا یرفع ولا بین السجدتین۔ یہی حدیث بخاری میں، یہی حدیث امام بخاری کے استاد لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ارادہ کرتے رکوع میں جانے کا اور رکوع سے سر اٹھانے کا، لا یرفع، تو آپ رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ سجدہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ولا بین السجدتین، اور نہ ہی سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرتے تھے۔ امام بخاری جو ادھر سے پڑھ کے آئے، زندگی ساری بخارا میں گزاری، وہ کہتے ہیں رفع الیدین کرتے تھے۔ ان کے حدیث کے استاد جن کی ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزری، وہ کہتے ہیں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ وہ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث، وہ رفع الیدین کرنے کی۔ اب یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ بخاری کی ماننے یا بخاری کے استاد کی ماننے، اس بندے کی جس کی زندگی کا اکثر حصہ بخارا میں گزرا، یا وہ بندہ جس کا زندگی کا اکثر حصہ مدینہ طیبہ میں۔ تو یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور اب استاد کی بات کی ترجیح ہے یا شاگرد کی بات کی، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نمازیں بنا دیں۔ اس کے اندر دلائل اور بھی کافی ہیں، لیکن اصل تو بات سمجھانی تھی کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک بات رہ گئی، یہ بخاری کی جو حدیث ہے نا، اس کے مرکزی راوی کون ہے؟ ابھی میں نے بتایا کون ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ راوی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اپنی نماز بغیر رفع الیدین کے ہوئی۔ ابن عمر ان کی اپنی نماز بغیر رفع الیدین، کیوں؟ اس لیے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، سن لیجیے، رفع الیدین کرنے والی احادیث صحیح ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کو جانتے ہیں۔ رفع الیدین والی حدیثیں صحیح ہیں، لیکن وہ پہلے کی ہیں، اور بعد والی رفع الیدین کے چھوڑنے والی بعد والی، اور یہ حدیث صحیح ہیں۔ ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ رفع الیدین کرنے والی حدیث ہی کوئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو رفع الیدین کرنے والی حدیث کے مرکزی راوی ہیں، وہ جب خود نماز پڑھتے تھے تو خود رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے وہی بخاری والی روایت جو امام حمیدی لے کے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لا یرفع، ادھر امام بخاری یرفع کا لفظ، امام حمیدی لا یرفع، تو انہوں نے کہا محدثین نے کہ امام بخاری سے
مسنگ ہو گئی ہے، چھوٹ ہو گئی ہے کہ لا کا لفظ ان سے جان بوجھ کے نہیں، بس کسی وجہ سے ان سے چھوٹ گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری ان نمازوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ۔ قولی اور فعلی حدیث کا بھی کچھ 2 منٹ ہے۔ ہاں جزاک اللہ خیرا، یہ بھی بات بہت اچھی آ گئی۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ ایک حدیث ہے قولی، بڑے خواب کے ساتھ 2 نقطوں والا خواب، قولی۔ قول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قول کا معنی قال رسول اللہ، کیا معنی؟ رسول اللہ نے۔ قولی روایات کون سی ہوئی؟ جو آپ نے زبان مقدس سے فرمایا بھائی ان کاموں کو کرو یا ان کاموں کو نہ کرو، آپ نے بات کہی تو یہ حدیث کون سی ہے؟ قولی۔ توجہ ہوگی تو یہ بڑا مزہ آئے گا اس بات کو سمجھنے میں۔ قولی حدیث۔ دوسری حدیث ہے، یہ قولی ہوگی، دوسری ہے فعلی حدیث۔ فعل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کرنا۔ قول کا معنی کہنا، فعل کا معنی کرنا۔ یہ وہ حدیث ہے جن میں رسول اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک کام کیا ہے اور صحابہ نے نقل کر دیا رسول اللہ نے یہ کام اس طرح کیا، رسول اللہ نے اس طرح کیا۔ ہاں یہ ہوگی فعلی حدیث۔ حدیث کی ایک تیسری قسم بھی ہے، اس کا نام ہے تقریری، 2 نقطوں والے کام کے ساتھ، تقریری۔ یہ کون سی ہے کہ رسول اللہ نے یہ کام نہ کیا ہے نہ فرمایا ہے، بلکہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے کسی نے کام کیا، آپ کے سامنے کسی نے کام کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ آپ نے کیا کی؟ خاموشی۔ یہ بھی حدیث ہے، اس لیے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک غلط کام ہو جائے تو اللہ کے نبی خاموشی کرے، ایسا یہ ہم کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ایک غلط کام ہو اور اللہ کے نبی چپ ہو جائے، نہیں۔ اس لیے ایک کام آپ کے سامنے ہوا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی تو وہ کام بھی کیا ہوا؟ وہ بھی حدیث ہے۔ کون سی حدیث ہوئی؟ تو 3 قسمیں۔ نمبر 1 قولی احادیث، نمبر 2 فعلی حدیث، نمبر 3 تقریری۔ اب ان تینوں میں درجہ اوپر کس کا ہے؟ قولی۔ دھیان سے، سب سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ پھر آ جاؤ سوچ سمجھ کے، کس کا ہے؟ قولی کا۔ کس کا؟ قولی احادیث کا۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ آپ کے فرمان میں کوئی عذر ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے بات کوئی اور تھی تو آپ نے کوئی اور کی ہو سکتا ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں۔ قول میں کوئی عذر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا لا اقول الا حقا، اس زبان مقدس سے جب بھی نکلا ہے حق ہی نکلا ہے۔ قول میں کوئی مجبوری نہیں۔ فعل میں مجبوری ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے، فعل میں مجبوری۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی بخاری شریف والی کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پوری زندگی میں ایک دفعہ کا واقعہ، کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ فعل ہے، یہ مجبوری کی وجہ سے کیا۔ قول میں مجبوری نہیں، فعل میں مجبوری ہو سکتی ہے۔ اس لیے قولی احادیث میں ان کا درجہ سب سے اوپر، دوسرے نمبر پر فعلی اور تیسرے درجے پر تقریری۔ آپ رفع الذہن کی جتنی حدیث ہیں، چیلنج ہے، پوچھیں کوئی ایک حدیث قولی پیش کر دیں کہ رسول اللہ نے رفع الذہن کرنے کا حکم دیا ہو، رسول اللہ نے رفع الذہن کرنے کا حکم دیا ہو، کوئی ایک حدیث صحیح بھی ہو جائے پیش کر دیں۔ دوسروں کا میں ذمہ دار نہیں، اپنی اس جامعہ مسجد ربانی مدرسہ قاسم العلوم میں اسی دن میں اعلان کروں گا کہ آج کے بعد یہاں رفع الذہن سے نماز پڑھی جائے۔ ایک حدیث صرف، بے شک ضعیف ہی ہو جائے، کوئی اور غلط نہیں، قولی حدیث ایک بھی مل جائے تو مجھے کوئی لا کر دے، یہاں اس مسجد میں رفع الذہن شروع کر دیں۔ یہاں تعصب نہیں چلتا۔ بھائی محمد یوسف صاحب تھے جٹائل والے، وہ عبدل وہاب کا کیا نام تھا اس کے دادا، اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے، ہمارے بڑے اچھے ساتھی تھے، اہل حدیث تھے۔ ایک دفعہ ان کو اذان اور اقامت پڑھنے کا بڑا ہی شوق تھا۔ ایک دن ادھر انہوں نے نا اقامت شروع کر دی،
اقامت اقامت جو ہے حدیث حضرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب یہاں پہنچے نا ان بیچاروں کو یاد آ گیا، ہاں تو پھر دوبارہ شروع کرنے لگے. میں کہ بھائی یوسف یہ تھے اکالے بھی پڑھ لیں تو گزارا ہو جانا ہی، دھیان رکھی کدھر وہ تھے دوری نہ شروع کری اور نہ مسیح کو چپ کے بعد ہاں سب نہیں. تو ایک نہیں یوسف یہ ادھر ٹیگ والے یہ ساتھ وہ اور شخصیت ہے اس کا تو نام بھی نہ لے. یہ مغل فیملی سے تعلق کرتے تھے، مسجد میں اذان دیا کرتے تھے مفتی مسجد میں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں قولی حدیث کے ایک بھی نہیں، جتنی حدیث ہیں یہ ساری کی ساری فعلی ہیں. اور میں نے ابھی جو مسلم شریف کی حدیث سنائی کیا فرما رہے ہیں؟ شرارتی گھوڑوں کی طرح نہ کرو، نماز میں سکون اختیار کرو. یہ حدیث قولی کے فعلی قولی. نمبر 2 مسواک کے متعلق ثواب والی حدیث سنی ہوئی ہے کہ جو بندہ وضو میں مسواک کرے تو اس کا ثواب نماز کا کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 70 گنا ثواب. نماز ایک پڑھے گا لیکن اگر وضو میں اس نے مسواک کی ہے تو ثواب کتنا بڑھ جائے گا؟ 70 نمازوں. چلو ایک اور بھی سن لو چیلنج تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں مذاق میں، کوئی یہ مناظرانہ تو بات نہیں کہ سمجھ نہیں سکتے. کوئی ایک حدیث کوئی بندہ پیش کرے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ جو رفع الیدین کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، 20 گنا نماز کا ثواب ملے گا، 30 گنا ملے گا. اس کا تو ثواب مسواک جتنا بھی نہیں ہے جا، جس پر اتنا زور لگایا جاتا ہے تو رفع الیدین نہیں کی تھی تیری نماز نہیں ہوئی، تو فاتحہ نہیں پڑھی تیری نماز نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی سمجھ دے اور اللہ ہم سب کو مل کر کفر کے خلاف یہ اپنے زور اور طاقتیں اللہ تعالیٰ آزمانے کی توفیق دے. الحمدللہ. حدیث حضرات سارے نہیں ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے ہیں، کچھ ہیں جو تعصب ہے، باقی بہت اچھے لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد. اے اللہ ہماری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں جیسی فرما دے. آمین. صحابہ پاک جیسی نمازوں والی اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اے اللہ ان لوگوں والا خشوع و خضوع ہمیں بھی اپنی نمازوں کے اندر نصیب فرما دے. اے میرے مالک یہ جو ہم بیٹھتے ہیں کسی پر تنقید نہیں کرنے کے لیے بیٹھتے، دین حق کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں. اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.